اکثر زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے لیکن پھر بھی ہمیں وہ کامیابی نہیں ملی جس کے ہم مستحق ہیں، اور آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو ہر راستہ خود پر بند دکھائی دیتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر انہی وسوسوں کے سیاہ بادل آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگیں تو سنو، جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، پتھر بھی پھول کھلائے گا۔ جب اللہ چاہے گا آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، جو اب تک دور کی بات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، جو اب تک مشکل لگتا ہے وہ آسان ہو جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے آپ کو دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ اتنا جان رکھیں کہ یہ عالم محدود ہے اور آپ کا رب لامحدود ہے۔ وہ مہربان رب آپ کے درد اور آپ کی تکلیفوں کی ساری حدوں سے باخوبی واقف ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو ہر طرح کی مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہارا رب اپنے مومن صالح بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا نہایت بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری بات وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح مگر جو بھی ہوگا آپ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگی چیز کے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو آپ کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکیں گے جو اللہ اور آپ کے درمیان ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی عروج و زوال کا نام ہے۔ کبھی آپ بہار سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو کبھی خزاں کی اداسی آپ کو اداس کر دیتی ہے، کبھی حاصل کی خوشی تو کبھی لا حاصل کا درد آپ کو بے چین کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی مشیتوں کا کارخانہ جن حکمتوں پر چل رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بات بات پر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہ ہوں، آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ کتنا انتظار کرتے ہیں آپ۔ سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لیں جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت آپ سے وابستہ یا پھر آپ سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ بس آپ کو اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ آپ کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں سے چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ آپ اس کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا،
آپ سوچتے ہیں کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہیں۔ جو چیزیں بظاہر آپ کو غضب نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اکثر کسی نتیجہ خیر کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ اس وقت کو یاد کریں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا۔ اس منصب تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ان کے بھائیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم، غلامی اور قید بھی شامل ہے۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ایمان اور صبر کو کبھی نہیں کھویا۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور ان کے مستقبل کے عروج کی علامت تھا، لیکن اس وقت نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور نہ ہی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یہ خواب کیسے پورا ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکر غم کا چلا دیا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، مگر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے منصوبے ہمیشہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں غلط یا تکلیف دہ نظر آتی ہیں وہ اکثر کسی نتیجہ خیر کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ جب آپ سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، جب آپ سجدے پر سجدے کرتے ہیں، آپ سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہیں، تب وہ آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ آپ کے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور آپ کے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے آپ کی چاہت میں بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک صحیح مگر سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے، کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا آزمائش ہے۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے، اور آزمائش کے اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کبھی چن نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بلاہر زندگی کی تھکن، ٹوٹا ہوا دل، بکھری ہوئی روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، اپنی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے اور سفر بھی۔ اور اکثر آپ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اسباب از خود بنانے لگتے ہیں جو آپ کو مزید الجھا کر رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں آپ اپنے ہاتھوں کی گئی تدبیروں اور اپنی من پسند چیزوں کو لازوال سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس بھروسے میں حقیقت کو ہی بھول جاتے ہیں۔
کہ اصل بھروسے کے لائق تو آپ کا رب ہے۔ جب آپ اپنوں ہی کے ہاتھوں درد میں مبتلا ہوتے ہیں، کبھی کسی کے چھوڑ جانے پر روتے ہیں تو کبھی کسی چیز کے چھن جانے کا غم ہمیں توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اپنی اس نادانی میں آپ یہ نہیں جان پاتے کہ جن چیزوں کی ضد آپ نے لگائی ہے وہ صرف اور صرف خواب اور سراب تھی۔ جانتے ہیں اگر آپ کا کوئی بس چل سکتا تو وہ اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اگر زندگی میں کوئی چیز آپ کے مطابق نہ ہو یا لوگوں اور عزیزوں کی چالوں کا کوئی خوف لاحق ہو تو یاد رکھیں کہ اللہ کی بنائی گئی سکیم اور خدائی چال سب پر بھاری ہے، اور آپ اپنی آزمائش میں خود کو کمزور اور بے چین ہرگز نہ کریں، اور جانتے ہیں کہ اطمینان بھی اندر سے آتا ہے اور خوشی کی کومپل بھی اندر سے پھوٹتی ہے، خوف کا آتش فشاں بھی اندر سے بھرتا ہے، اور سکون کی ندیاں بھی اندر سے بہتی ہیں۔ آپ کی کائنات آپ کے اندر ہی سمٹی ہوئی ہے، کیونکہ باہر کی دنیا اندر کی اینٹوں سے بنتی ہے۔ اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آزمائش ختم نہیں ہوگی تو جان رکھیں ہر آزمائش کے پیچھے اللہ نے اتنے بڑے بڑے صلے لکھ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کا اندازہ ہو جائے نا تو آپ کبھی بھی شکوہ لب پر نہ لائیں۔ یاد رکھیں آپ کا رب آپ کا برا نہیں چاہتا، وہ تو آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب چاروں طرف سے آپ کو اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا رب خود آپ سے مخاطب ہے کہ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ آپ کتنے ہی گناہ گار اور نافرمان کیوں نہ ہو، آپ جب بھی اسے پکاریں گے وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہیں مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے، اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے وہ اپنے غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ کو بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار مان جائیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ دینے لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ صبر آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ یہاں آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو آپ ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا، اور یہ جان رکھیں کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دے۔ یہ صرف آپ کے رب کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو منافقوں سے پاک رکھتا ہے، اور کسی کے چھوڑ جانے یا چھن جانے
یا کوئی بھی محرومی آپ کی کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کرداروں کا اختتام ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں ذی شعور اور ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، اور تم کوئی کھلونا نہیں ہو کہ جس کا جی چاہے تم سے کھیل لے اور جس کا جی چاہے تمہیں توڑ دے۔ سنو، اگر آزمائشیں حد سے بڑھ گئی ہیں تو قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو یا زندگی کی کسی نعمت سے محروم ہو جانے کی، یا کسی بھی چیز کی تبدیلی اس کی حکمت کی بنا پر ہوتی ہے، جان رکھیں کہ اس کی حکمت میں کچھ دوسری حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو رزق دینے کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مقصود ہوتا ہے، مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر یہی دولت اللہ کا عذاب لے آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہو یا وہ کسی مشکل میں پھنسا ہو تو لازماً یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے یا اسے کوئی سزا دے رہا ہے، بارہا یہی تنگی اس کے لیے خدا کی رحمت بنی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو دراصل خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں مال اور اولاد سے آزمائیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں، مگر مسئلہ تب آتا ہے جب آپ چیزوں کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کا رب بہت رحیم ہے کہ جب آپ اسے بھول کر اپنی بے جا ضدوں اور بے مقصد خواہشوں کے پیچھے خود کو خوب ہلکان کرتے ہیں، وہ تب بھی آپ کو نہیں بھولتا۔ آپ کے رب کی محبت کا انداز تو اتنا نرالا ہے کہ جب آپ اسے کسی تکلیف میں پکارتے ہیں تو وہ آپ کو ان دکھوں اور غموں سے آزاد کر کے اچھے لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر رب کی محبت کی لہریں سرگوشیاں کرتی ہوئی آپ کی زخمی روح کا مرہم بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا ہر بندہ جب چاہے جہاں سے چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے، ہاں شرط ہے اس کی، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اور سنتا نہیں جواب دیتا ہوں، اور صرف جواب نہیں دیتا قبول کرتا ہوں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے، یک طرفہ بات نہیں ہوگی۔ تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف متوجہ کر دیں گے۔ اور یہ کبھی نہ بھولیں کہ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے، اور پھر آپ کا اللہ پر یقین اور آپ کا صبر آپ کی ہار کو جیت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو پھر سے باندھ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر سایہ فگن ہو کر آپ کے درد بھرے لمحوں کا اجر دگنی رفتار سے آپ تک لاتی ہیں۔ مطمئن ہو جائیں، وہ مہربان رب آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے آپ کی ایک ایک تکلیف کو دور کر کے آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ انسان کی مضبوط شخصیت کا اندازہ اس کے صبر اور ناپسندیدہ افعال کے سامنے صبر و تحمل سے ہوتا ہے۔ جس کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں، وہ اعلیٰ کردار کا حامل انسان نہیں بن سکتا۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی کے چہرے کو محفوظ نہ رکھے، مگر اچھے برے سلوک کو ہمیشہ محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔